اس کے بعد ہے سورہ ہود کی فضیلت۔ سورہ ہود سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبا اور سورۃ التکویر میں بیان کیے گئے واقعات فکر آخرت پیدا کرتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت رواہ الترمذی۔ یہ حدیث امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں لے کے آئے، صحیح حدیث ہے۔ ابواب تفسیر القرآن، باب سورۃ الواقعہ کی جدھر تفسیر بیان ہوئی ہے ادھر یہ حدیث مل جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آگے سے یہ آیا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور سورۃ النبا اور سورۃ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں، جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی ابواب تفسیر القرآن میں جدھر سورہ واقعہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں ادھر یہ حدیث لایا، صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان صورتوں میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو قیامت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی جہنم کے واقعات ہیں اور آخرت کے معاملات جو فکر دلائی گئی ہے ان سور میں، ان صورتوں میں، تو اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت، سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے قبل سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی حسن درجے کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ بني اسرائیل والزمر رواہ الترمذی۔ هذا حدیث حسن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے، اس وقت تک سوتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ امام ترمذی اس کو کتاب صلاۃ المسافرین، ابواب فضائل القرآن، باب ما جاء فی من قرأ حرفا من القرآن، اس جگہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ اگلی صورت جو ہے وہ ہے سورۃ الکہف۔ اس کی فضیلت یہ ہے جو بندہ اس کی پہلی آیات حفظ کر رہے گا اس شخص کو اللہ رب العالمین فتنہ دجال سے محفوظ فرما لیں گے۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، رواہ مسلم۔ امام مسلم اس حدیث کو کتاب صلاۃ المسافرین، ابواب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف و آیت الکرسی، حدیث نمبر 2332 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا، اللہ رب العالمین اس کو فتنہ دجال سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ کہف، اصحاب کہف نے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ کر ایک غار میں پناہ لے لی تھی، تو سورۃ الکہف کی آیت نمبر 9 میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 10 میں غار میں پناہ لیتے وقت انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو دعا مانگی تھی اس کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ظالم بادشاہ کے ظلم سے انہیں پناہ دی۔ دجال بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اصحاب کہف کی مانگی ہوئی دعا دجال کے فتنے سے لوگوں کو محفوظ رکھے گی۔ بعض اہل علم نے کسی بھی ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے یہ ایک وظیفہ قرار دیا ہے، اس کا پڑھنا مفید ہوتا ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال یہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جو ہیں ان کو حفظ کرنے والے کو اللہ رب العالمین فتنہ دجال سے محفوظ فرما لے گا، بچا لے گا۔ تو فتنہ دجال قرب قیامت یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، تو سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات، یہ تو پہلی 10 آیات کی فضیلت تھی، آخری 10 آیات تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ آخری 10 آیات کے بارے میں بھی آتی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف كما انزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره رواه الطبراني هذا حدیث صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الکہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی، مکہ سے لے کر اس کی جائے قیام تک، اس کی رہائش گاہ تک، اس کے ٹھہرنے کی جگہ تک۔ اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھی فتنہ دجال اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فتنہ دجال سے اللہ رب العالمین اسے محفوظ فرما لے گا۔ امام طبرانی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو مسلم کی روایت میں پہلی 10 آیات کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے پہلی اور آخری 10 آیات میں سے جون سی آیات بھی پڑھ لی جائیں وہ فتنہ دجال سے اللہ رب العالمین اس کو بہرحال محفوظ فرما لیں گے انشاءاللہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ جمعہ کے روز سورۃ الکہف تلاوت کرنے والوں کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور کی، ایک روشنی کی اللہ رب العالمین نے بشارت دی ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين رواه الحاكم والبيهقي هذا حديث صحيح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز کے سورۃ الکہف پڑھی، اس کی تلاوت کی، اس کے لیے اللہ رب العالمین 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے، ایک نور روشن اللہ رب العالمین فرما دیتے ہیں۔ اسے امام حاکم اور امام بہقی نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ حدیث، یہ طبرانی والی حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ للالبانی، امام البانی کے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 6 جز میں الجزء السادس القسم الاول حدیث کا نمبر ہے 2651، وہاں مل جائے 2651۔ تو دوسری حدیث یہ من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين والی، یہ صحیح الجامع الصغیر میں امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ 5ویں جز میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ حدیث کا نمبر ہے 6346۔ تو نور سے مراد رہنمائی ہے، مطلب یہ کہ قیامت سے مطلب یہ کہ باقاعدگی سے ہر جمعہ سورۃ الکہف پڑھنے والے کو دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اگر کوئی مشکل یا پریشانی پیش آئے تو اللہ رب العالمین سیدھی راہ کی طرف اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس نور سے مراد اللہ رب العالمین کا کون سی اس بندے کو روشنی دینا ہے، یہ تو حدیث میں نور کا ذکر ہے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ نور اور یہ روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جمعے والے دن ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں۔ تو سورۃ السجدہ، اس کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے قبل سورۃ السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی یہ فضیلت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو سورۃ السجدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھتے تھے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل تبارک الذی بیدہ الملک رواہ الترمذی هذا حدیث صحیح۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورت الف لام میم تنزیل اور سورت تبارک الذی سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے تھے، اور الف لام میم تنزیل جو سورت ہے اسی کا دوسرا نام سورۃ السجدہ ہے۔ تو سورۃ السجدہ کی دوسری یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل أتى على الإنسان حين من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين رواہ مسلم۔ امام مسلم اس حدیث کو اپنی صحیح میں اپنی جامع میں لائے ہیں۔ تو کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ، حدیث کا نمبر ہے 2031 صحیح مسلم میں، اور سورۃ الانسان بھی سورۃ الدہر کا دوسرا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے، اور جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2031 ہے، کتاب الجمعہ باب ما یقرأ فی یوم الجمعہ، حدیث نمبر 2031۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور جو چند گزارشات میں کر سکا ہوں ان پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ سب بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن مجید کی صورتوں کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔